نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. صدق اللہ العظیم. واو کا معنی اور ما نہیں، یضل وہ گمراہ کرتا ہے، بہی پھر دو لفظوں کا مجموعہ ہے، بے کا معنی ساتھ اور ہی کا معنی اس کے، الا سوائے، الفاسقین نافرمانی کرنے والے، الذین وہ لوگ جو، ینقضون وہ توڑتے ہیں، عہد اللہ عہد اقرار معاہدہ، عہد کا معنی اقرار تبلیغ معاہدہ، اس کو اردو میں عہد کہتے ہیں، اللہ تعالی، من کا معنی سے، بعد کا معنی وہ اردو والا ہی ہے بعد، میثاق ہی دو لفظوں کا مجموعہ ہے، میثاق کا معنی مضبوط ہونا، پختہ ہونا، ہی کا معنی اس کا، واو کا معنی اور، یقطعون وہ کاٹتے ہیں، وہ کاٹتے ہیں، ما وہ چیز جو، امرا اس نے حکم دیا، اللہ تعالی، بھی دو لفظوں کا مجموعہ ہے، بے کا معنی ساتھ، ہی کا معنی اس کے، ان کا معنی ہے کہ، یوصلا وہ ملایا جائے، وصال اسی سے نکلا ہے، واو کا معنی اور، یفسدون وہ فساد کرتے ہیں، فی کا معنی میں، الارض زمین، اولئک وہ لوگ، ہم کا معنی بھی وہ، بریکٹ میں جمع لکھ دیں، الخاسرون نقصان اٹھانے والے، لفظی معنی ہوئے، ترجمے کی طرف آتے ہیں، وما يضل به الا الفاسقین، اور وہ نہیں گمراہ کرتا اس سے مگر نافرمان لوگوں کو، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ جو اللہ کے ساتھ پختہ عہد کر لینے کے بعد اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں، اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، یوصل فعل مضارع مجہول ہے، یصل اس کا فعل مضارع معروف ہوتا ہے، اور وصل جو ہے وہ اس کا فعل ماضی ہے، جو ہم کہتے ہیں کہ فلاں صاحب وصال فرما گئے، وہ اس کا مصدر ہے، وصال جو ہے وہ اس کا مصدر ہے۔ مرنے والے کو وصال کرنا کیوں کہتے ہیں کہ وصال کر گیا ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ سے جا کے مل گیا ہے، وصال کا معنی ملنا ہوتا ہے، اور شاعروں کی زبان میں بھی وصال استعمال ہوتا ہے، وہ آپ حضرات کو پتہ ہی ہے، جس نے اردو شاعری پڑھی ہے تھوڑی بہت اس کو پتہ ہے۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ اور جس کے ملانے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو کاٹ ڈالتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور زمین میں فساد کرتے ہیں، اولئک هم الخاسرون یہی ہیں نقصان اٹھانے والے،
یہی ہیں نقصان اٹھانے والے۔ تو اس طریقے سے یہ ہماری دو آیتیں مکمل ہوئیں جو در حقیقت مضمون کے لحاظ سے ایک ہی آیت ہے۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی مثال دینے سے شرماتے نہیں ہیں۔ مثلاً کا جو لفظ ہے نا، پھر ہم واپس آ گئے ان اللہ لا یستحیی پہ۔ تو گرامر میں ایک چیز ہوتی ہے جس کو نکرہ کہتے ہیں، نکرہ اور معرفہ آپ حضرات نے سنا ہوگا۔ عربی میں جو نکرہ ہوتا ہے نا، اس کا معنی ہوتا ہے بالکل عام چیز، اور یہاں نکرہ کا معنی ہے کسی طرح کی کوئی مثال بھی اللہ پاک دینے سے شرماتے نہیں ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ کا مقصد تو ہے کہ قرآن سمجھ میں آ جائے، لوگ میری بات کو سمجھ لیں۔ اگر اللہ تعالیٰ اونچے اونچے ذہنوں والی باتیں صرف کریں اور چھوٹے چھوٹے ذہنوں والی باتیں نہ کریں تو غریب آدمی تو بیچارے مارے جائیں گے، جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، جو زیادہ فلسفیانہ باتیں نہیں سمجھتے ہیں، جنہوں نے سائنس نہیں پڑھی ہوئی ہے، جن کی عقل دماغ کوئی زیادہ گہری سوچ رکھنے والی نہیں ہے، ان بیچاروں کو تو پھر قرآن کا کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی طرح کی بھی مثال دینے سے شرماتے نہیں تاکہ ہر طرح کے لوگ اس قرآن مجید کو سمجھ لیں۔ اب دیکھیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں موجود تھے اور صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ ایک بیچارہ دیہاتی سادہ سا آدمی آیا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا، مسجد کا پہلے کبھی تعارف ہی نہیں ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے مسجد قباء بنائی تھی اور پھر مسجد نبوی بنائی تھی، اس سے پہلے مسجدیں کہاں ہوتی تھیں؟ دور دیہات سے دیہاتی آیا اور مسجد میں آ کے اس بیچارے کو انسانی حاجت نے تنگ کیا اور اس نے مسجد میں ایک طرف پیشاب کر دیا۔ صحابہ کرام پریشان بھی ہوئے، غصے بھی ہوئے، اس کو مارنے کے لیے دوڑے کہ اس کو تو ہم سزا دیتے ہیں، اس نے تو اتنا بڑا جرم کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا، فرمایا کہ اس کو مارنا نہیں ہے، کچھ نہیں کہنا اس کو۔ پھر اس کے بعد اس کی طرف مخاطب ہوئے اور اس کو فرمایا، یا اخ العرب، میرے عربی بھائی، ان المساجد لم تبن لشیء من ذلک، مسجدیں ایسے کاموں کے لیے نہیں بنائی جاتی۔ مسجدیں ہوتی ہیں اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کے قرآن کی تلاوت کے لیے، ذکر اذکار کے لیے، یہ کام ہوتے ہیں جو مسجد میں کرنے ہوتے ہیں۔ اور پھر ایک ساتھی کو کہہ دیا کہ آپ چلے جائیں، ڈول میں پانی لے آئیں۔ وہ ڈول میں پانی لے آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی خود بہایا اور ہاتھ سے اس ساری جگہ کو صاف فرما دیا۔ اب وہ جو دیہاتی آدمی تھا اس کو اسی طرح بات سمجھ آ سکتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے بات سمجھائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلوانوں کو بھی باتیں سمجھائی ہیں، ان کو ایسے نہیں سمجھائی، ان کو اور طریقے سے سمجھائی ہیں۔ جنہوں نے کہا نا کہ ہم تو تمہاری زبان نہیں سمجھتے، ہم تو طاقت کی زبان سمجھتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی بات نہیں۔ حالانکہ آباء و اجداد میں کوئی پہلوان نہیں تھا، کبھی پہلوانی دیکھی تک نہیں تھی، لیکن مقصد کیا ہے کہ دین کو پھیلانا ہے، دین کے لیے ہمیں جو کرنا پڑے گا ہم کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بصارت، بصیرت، صلاحیت اور کیا کا کیا۔ آج ایک ساتھی جو ہے وہ نعت پڑھ رہے تھے اور بڑی کمال کی نعت تھی، اس نعت میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ نہیں پتہ ہمیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بڑے ہیں، کتنے عالی شان ہیں، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ ان سے بڑا تو صرف اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں ہے۔ ایک لفظ میں بات سمیٹ دی، ان سے بڑا تو صرف اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری مخلوقات میں سے جس کو سب سے زیادہ نوازا وہ کون ہے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اندازہ فرمائیے کہ اس عام دیہاتی کو کس طریقے سے بات سمجھا رہے ہیں اور پہلوان کو کیسے بات سمجھا رہے ہیں کہ اس نے کہا کہ میں تو طاقت کی زبان سمجھتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ کشتی بھی کی، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور اس کو گرایا اور پھر اس پر وہ ایمان لایا۔ اور اسی طریقے سے ایک آدمی نے کہا کہ میں آپ کو قتل کر دوں گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں انشاءاللہ تمہیں قتل کروں گا۔ حالانکہ جب بھی جنگ میں جاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیادت فرماتے تھے، مار کھانے کے لیے تیار ہوتے تھے، لیکن کبھی تلوار کسی پہ چلاتے نہیں تھے، کبھی کسی پہ وار نہیں کرتے تھے۔ سیرت کی کتابوں میں واضح لکھا ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو آگے جا کے مارتے نہیں تھے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ خدا نہ خواستہ ان کا دل چھوٹا تھا۔ کتنے صحابہ کرام نے یہ بات بیان فرمائی ہے، کان اشجع الناس، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ بہادر تھے، لیکن اس کے باوجود تلوار نہیں چلاتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو شیر خدا کہا جاتا ہے، وہ فرماتے ہیں کنا نتقی بہ، کہ جب جنگ زیادہ تیز ہو جاتی تھی
ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اوٹ لے کے اپنا تحفظ کیا کرتے تھے۔ اس طریقے سے وہ لوگ بھی بزدل نہیں تھے، یہ جنگی چالیں ہوتی ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرنٹ میں ہمیشہ رہتے تھے، کسی کو مارتے تو نہیں تھے لیکن قیادت کرتے ہوئے ہمیشہ میدان کے اندر اور فرنٹ میں رہا کرتے تھے۔ یہ سارے کام کس لیے کر رہے تھے؟ کہ اللہ کا دین ہر انسان تک، ہر ذہنیت تک اور ہر معیار کے آدمی تک پہنچ جائے۔ تو قرآن مجید نے جو یہ مثالیں دی ہیں مختلف قسم کی، یہ بھی اسی لیے دی ہیں کہ لوگوں کے ذہن مختلف ہوتے ہیں، لوگوں کے معیار زندگی کے مختلف ہوتے ہیں، اس لیے مثالیں دے کر بات سمجھا دی جائے کہ قیامت کے دن لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، تاکہ انبیاء کے آ جانے کے بعد لوگوں کے پاس کوئی حجت نہ رہے، قیامت کے دن یہ نہ کہیں کہ یا اللہ ہمیں تو بات سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ سمجھانے کا پورے کا پورا انتظام فرما دیا۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت ساری مثالیں دی ہیں، جیسے کل میں نے عرض کیا تھا، مکی کی مثال دی اور اس کے بارے میں فرمایا کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ کیا ہیں؟ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، سارے کے سارے جمع ہو جائیں تب بھی ایک مکھی تک پیدا نہیں کر سکتے۔ انسان تو بنانا درکنار، اونٹ بنانا درکنار، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے اور یہ پہاڑ اور یہ سمندر اور یہ ساری چیزیں، یہ تو بڑی بڑی چیزیں ہیں نا، مکھی تو چھوٹی سی چیز ہے، اس کو بھی سارے کے سارے بنا نہیں سکتے۔ چلو بنانا تو درکنار رہا، اس کے بعد فرمایا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اگر مکھی ان سے کچھ چھین کر لے جائے، مکھی نے کیا چھیننا ہوتا ہے؟ کوئی سارا کھانا چھین کے لے جاتی ہے؟ نہیں، کوئی ایک ذرہ اس میں سے لے کے بھاگ جاتی ہے تو اس کو آپ سپرے کر کے مار تو سکتے ہیں لیکن اس سے اپنا ذرہ واپس نہیں لے سکتے۔ اس کو مار کے آپ دشمنی تو اپنی نبھا سکتے ہیں لیکن اپنا گیا ہوا مال اس سے واپس نہیں لے سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرماتے ہیں؟ ضعف الطالب والمطلوب، جو مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور، جس سے مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور، تو کیوں نہ مانگو اس سے جو طاقت والا ہے۔ تو اب یہاں یہ بات اس طریقے سے سمجھائی۔ اور بھی یہ فرمایا کہ جن کو مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے سوا اپنے مددگار بنا لیتے ہیں، یا علی مدد، یا پیر پیران مدد، پتہ نہیں ہم مسلمان بھی کیا کیا کرتے رہتے ہیں اور کیا کیا ہمارے طریقہ کار ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے ہم جگہ جگہ پہ جھکتے رہتے ہیں اور سجدے کرتے رہتے ہیں۔ جس مزار پہ جائیں وہاں پہ لوگ طواف کر رہے ہیں، وہاں پہ لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں، وہاں پہ لوگ سجدے کر رہے ہیں، عجیب و غریب قسم کے ہمارے حالات ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، جن لوگوں نے اللہ کے سوا اپنے اولیاء بنا لیے ہیں، اپنے مددگار بنا لیے ہیں، کمثل العنکبوت، ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے۔ مکڑی کی طرح کیسے مثال؟ اتخذت بیتا، کہ مکڑی جو ہے وہ اپنا ایک گھر بناتی ہے، اس کا گھر کیا ہوتا ہے؟ جالا بنتی ہے۔ ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون، سب سے زیادہ کمزور گھر کس کا ہے؟ مکڑی کا گھر ہے، کاش کہ یہ لوگ جان جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے سے سمجھا رہے ہیں۔ اب انسان کے ذہن کو یہ بات لگتی ہے۔ اسی طریقے سے شہد کی مکھی کی مثالیں دی ہیں، گدھے کی مثال دی ہے، کتے کی مثال دی ہے۔ گدھے کی مثال کیسے دی ہے؟ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، کہ سب سے زیادہ اوپری اور کانوں کو بری لگنے والی آواز کس کی ہے؟ گدھے کی آواز ہے، تو تم اس طریقے سے چیخا نہ کرو۔ تو یہ قرآن مجید نے سمجھایا۔ اور بلعم باعور، وہ جو بنی اسرائیل کا عالم تھا، میں نے آپ حضرات کو کل بتایا کہ وہ جو ہے اس نے کیا کیا، علم دین ہونے کے باوجود دنیا کا لالچ اس پر غالب آیا اور دنیا کمانے کے لیے اس نے دینی معاملات کو صرف کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی مثال کتے کی سی ہے۔ مثلہ کمثل الکلب ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث، وہ کیسے مثال ہے کہ تم اس پہ بوجھ لاد دو تب بھی وہ کیا کرتا ہے؟ زبان باہر نکال کے ہانپتا رہتا ہے۔ بوجھ نہ لادو تب بھی گرمی کے موسم میں ہانپتا رہتا ہے۔ تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا عظیم علم دیا تھا، تو اس نے کیا کیا؟ دنیا کے لیے زبان نکال کے ہانپتا رہا۔ تو پھر کیا ہوا؟ اب شیطان اس کے پیچھے لگ گیا اور یہ کیا ہے؟ تباہ و برباد ہو گیا۔ یہ مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دی۔ اور قرآن مجید میں فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، زیادہ تو اللہ تعالیٰ کو توحید کا مسئلہ ہے،
جو اللہ کے سوا لوگوں کو پکارتے ہیں اور ان کو اپنا حاجت روا مشکل کشا بناتے ہیں، اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ چوپاؤں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ یہ ساری مثالیں اور اس جیسی اور بہت ساری مثالیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں آ کے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان والے لوگ ہیں، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، وہ تو جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے حق ہے اور سچ ہے، جو کچھ اللہ پاک فرما رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، جو لوگ کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسی مثالیں کیوں دیتے ہیں، اس سے مقصد اللہ تعالیٰ کا کیا ہے۔ ان کا مقصد قرآن پہ اعتراض کرنا ہوتا ہے۔ یہ جو لاجک کی بیماری جن کو ہوتی ہے نا، ہر چیز میں منطق تلاش کرنا، ہر چیز میں دلائل تلاش کرنا، وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں کہ ملا یہ کہہ گیا اور مولوی یہ کہہ گیا اور خطیب صاحب نے یہ کہہ دیا اور فلاں نے یہ کہہ دیا۔ قرآن مجید کی روشنی میں جو بات کی جائے وہ عام طور پہ کیا ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھانے کا یہ انداز بیان فرمایا ہے۔ محفلیں مختلف قسم کی ہوتی ہیں، لوگ مختلف قسم کے ہوتے ہیں، اس لیے قرآن مجید میں باتیں بھی مختلف قسم کی بیان کی گئی ہیں۔ مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر عجیب ایک تفسیری نقطہ جو ہے وہ بیان فرمایا۔ کہتے ہیں کہ خیر اور شر کے تعین میں مذاہب کے پیروکاروں کو بہت زیادہ مشکل پیش آئی۔ انہوں نے خیر کو بھی ایک مجسم شکل دینے کی کوشش کی کہ فلاں چیز فلاں شکل والی جو ہے وہ خیر کی ہوتی ہے اور فلاں چیز فلاں شکل والی جو ہے وہ بری ہوتی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو اس طرح نہیں بنایا۔ خیر اور شر جو ہے وہ انسان کے اپنے رویے ہوتے ہیں کہ انسان اگر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چل رہا ہے تو اس کے سارے کام جو ہیں وہ خیر کے کام ہو رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چلتے ہوئے انسان کو پتہ نہیں کیا کیا کام کرنے پڑتے ہیں، تو ان کاموں کے کرتے ہوئے انسان کو قتل کرنا کوئی اچھی بات ہے، لیکن اللہ کے حکم پہ چلتے ہوئے انسان کو قتل بھی کرنا پڑتا ہے۔ اور جج جو ہے جو کسی ملزم کو، قاتل کو موت کی سزا سناتا ہے، تو ایک تو پہلے مر گیا اور دوسرے کو اس نے موت کی سزا سنا دی، یہ کوئی بظاہر اچھی بات ہے؟ نہیں، بظاہر تو اچھی بات نہیں ہے، لیکن اس وقت اس کا تقاضا یہی تھا کہ اس نے چونکہ ایک آدمی کو قتل کیا، اس لیے اس کے خلاف یہی فیصلہ ہوتا اور اس کو سزائے موت دی جاتی تاکہ دوسرے لوگوں کو سبق حاصل ہو جائے کہ کسی کو مارنا نہیں ہے، کسی کی جان لینی نہیں ہے، ورنہ اپنے اوپر یہ بات آ سکتی ہے۔ تو اس طریقے سے لوگوں نے شر اور خیر کے جو ہیں وہ بنا لیے، شکلیں بنا لی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو خود پیدا فرمایا ہے۔ جب انسان برے کاموں کی طرف خود لگ جاتا ہے تو یہ سارے کے سارے برائی کے اسباب جو ہیں یہ ساری چیزیں جڑتی چلی جاتی ہیں اور اس کا نتیجہ برا نکل آتا ہے۔ وہ کس طرح؟ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے شربت بھی پیدا کیے، شہد بھی پیدا کیا، دودھ بھی پیدا کیا اور زہر بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اب آدمی کوئی زہر کھا لیتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا قصور ہے، معاذ اللہ، اس نے زہر بنایا کیوں تھا کہ میں کھاتا اور مر جاتا؟ بھائی تم زہر کھاؤ نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھا دیے، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کر لے۔ ہم نے ایمان والوں کا انجام بھی بتا دیا ہے، ہم نے کفر والوں کا انجام بھی بتا دیا ہے۔ انسان کو یہ چیزیں یوں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات بنائی تاکہ دن کی قدر پہچانی جا سکے، اور اسی طریقے سے بیماری بنائی تاکہ صحت کی قدر پہچانی جا سکے، اور اسی طریقے سے جسمانی طور پہ نقصان پہنچانے والی چیزیں بنائیں تاکہ انسان ایکٹیو رہے، ان سے بچنے کے لیے ہمیشہ کوشش کرتا رہے، اور روحانی طریقے پر نقصان پہنچانے والی چیزیں بھی بنائیں تاکہ انسان ایکٹیو رہے اور اپنی روح کو بچاتا رہے۔ اور دوسری دنیا میں وہ چیزیں جو ہیں ان کا اپنا ایک مقام ہے، وہ چیزیں اپنی دنیا رکھتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو کسی نہ کسی مقصد کے لیے بنایا ہے۔ قرآن مجید میں جس طریقے سے آتا ہے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، مسلمان کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ چیزیں آپ نے بے فائدہ تو بنائی ہی نہیں ہیں۔ سانپ ہیں،
بچھو ہیں، کاٹنے والی چیزیں ہیں، مارنے والی چیزیں ہیں، وہ ساری کی ساری کس لیے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت بنائی ہیں، اور اگر ہم اس کی حکمت سوچنا چاہیں اس تک پہنچ تو نہیں سکتے، لیکن بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ بیلنس قائم کرنے کے لیے دونوں طرف مخالف چیزوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے، تب اس دنیا کا بیلنس قائم رہتا ہے۔ تو برائی سے بچنا خود انسان کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو جو بنایا ہے اور مقاصد کے لیے بنایا، تو انسان اگر ان کو برائی کے لیے استعمال کر لیتا ہے، مثلا مال جو ہے، مال انسان خرچ کرتا ہے تو مال دو طرح کا ہوتا ہے، وہی مال ہے، وہی پیسے ہیں، وہی قائد اعظم کی فوٹو بنی ہوئی ہے، وہی اسٹیٹ بینک کے گورنر کے اوپر دستخط ہوئے ہوئے ہیں، لیکن کوئی مال اس کے لیے جائز ہے اور کوئی مال اس کے لیے ناجائز ہے، وہی نوٹ بنا ہوا ہے لیکن کچھ نوٹ اس کے لیے جائز ہیں، کچھ ناجائز ہیں، جو خود کمائے ہیں وہ جائز ہیں، جو دوسرے کی جیب سے نکالے وہ ناجائز ہیں، کیوں؟ اس نے اپنے رویے سے اس چیز کو اپنے لیے نقصان دہ بنا لیا۔ اس طریقے سے ہمیں یہ فکر کرنی چاہیے کہ یہ مثالیں دینے سے قرآن مجید کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اور قرآن مجید کی کوئی بے ادبی یہ مثالیں بیان کرنے سے نہیں ہو جاتی۔ ایک قاری صاحب ایک دن لطیفہ سنا رہے تھے، کہتے ہیں کہ ایک آدمی کو جلد کرنے کے لیے قرآن مجید مولوی صاحب دے کر گئے، تو جب جلد کیا ہوا قرآن مجید اس سے آ کر واپس لیا تو جگہ جگہ پین سے کاٹ کے تو کچھ چیزیں لکھی ہوئی تھیں۔ اس نے کہا ظالم یہ کیا کیا ہے؟ کہتا ہے ظالم میں ہوں یا تو ہے؟ یہ جو قرآن تو لایا ہے اس میں کہیں تو شیطان کا نام لکھا ہوا ہے، کہیں فرعون کا نام لکھا ہوا ہے، کہیں حامان کا ہے، کہیں قارون کا ہے، کتنے برے لوگ ہیں، اور پاک کتاب میں ان کا نام تم نے لکھا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ جہاں شیطان کا نام تھا وہاں کاٹ کے میں نے تمہارا نام لکھا ہے، جہاں فرعون کا تھا وہاں اپنا نام لکھا ہے، جہاں حامان کا تھا اپنے باپ کا لکھ دیا۔ کم از کم ہم گناہگار تھے، مسلمان تو ہیں نا، وہ تو کافر تھے اور برے لوگ تھے، ان کا کس طرح قرآن کے اندر ذکر ہو گیا؟ تو اب واقعی ہم سوچیں، اگر مچھر اور مکھی کا ذکر جو ہے وہ کافروں کو چبھ رہا تھا اور کہہ رہے تھے کہ یہ کیسا قرآن ہے، مچھر اور مکھی کا اس میں ذکر ہے، تو فرعون قارون اور حامان کا ذکر تو پھر ہونا ہی نہیں چاہیے، کافروں کا ذکر تو اس میں ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، لیکن قرآن میں موجود ہے، کس لیے کہ ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ جو فرعون کی طرح کے کام کرے گا اس کا وہی حشر ہوگا، جو قارون کی طرح کے کام کرے گا اس کا وہی حشر ہوگا۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ مثالیں دے کے اللہ تعالیٰ بہت سوں کو ہدایت دے دیتے ہیں۔ ہدایت کن کو دیتے ہیں؟ اما الذین آمنوا، جنہوں نے ایمان لے آئے کہ اللہ کی بات ہے تو ماننی ہی ماننی ہے، اب اس میں حجت بازی کیا ہوئی؟ ٹھیک ہے، وہ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، لیکن جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ مثالیں کس طرح اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں اور یہ چیزیں کیوں بیان کر رہے ہیں۔ اور یہ کون سے لوگ ہیں جو اس سے گمراہی حاصل کرتے ہیں؟ وہ وہی ہیں الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اللہ کے ساتھ اطاعت کا عہد کر کے آئے تھے۔ وہ کون سا اطاعت کا عہد ہے؟ قرآن مجید میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے روحوں کو جمع کیا اور روحوں کو جمع کر کے فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا بلا شہدنا علی انفسنا، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں، ہم اپنے آپ پر خود گواہ ہیں۔ لیکن جب دنیا میں آئے وغرتہم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا اور وہ برے راستے پہ پڑ گئے۔ تو سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے، میں نے الست بربکم، الست بربکم یہ آیت ہے نا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو انہوں نے کہا بلا۔ تو صوفیاء جو ہوتے ہیں وہ تو چند لفظوں میں بڑی بات کر جاتے ہیں، کہتے ہیں الست بربکم، سنیا دل میرے جان قالو بلا کو کیندی ہو، حب وطن دی غالب ہوئی ایک پل سون نہ دیندی ہو۔ وطن کیا ہے؟ جنت ہے، اس کی محبت مجھ پہ غالب آ گئی، اب رات کو نیند نہیں آتی۔ لاجک تعبدیہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بات واضح بیان کر دی جائے اس میں لاجک نہیں چلا سکتے، سمجھ آ جائے تو ٹھیک، نہ سمجھ آئے تو اللہ کا حکم سمجھ کے اسی طرح ایکسیپٹ کرنا ضروری ہے۔ یعنی منطقی حجت بازی، ورنہ دلیل کیا ہے جی، یہ کیوں ہے جی، وہ کیوں ہے جی، قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو ایسی چیزوں کے بارے میں نہ پوچھا کرو جو تمہیں بتا دی جائیں تو تمہیں پریشانی ہو۔ اسی طریقے سے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا تھا کہ گائے ذبح کرو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اے حضرت موسیٰ آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں،
ان کا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، مذاق کرنا تو جاہلوں والی بات ہے کہ میں ایسی سنجیدہ بات کر رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں مذاق کر رہے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں جی اچھا پھر گائے اگر ذبح کرنی ہے تو کیسی ہو اور کیسی ہو اور کیسی ہو، کرتے کراتے بہت زیادہ سوالات انہوں نے کیے۔ آخر میں نتیجہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا وہ کیا بتایا، اگر پہلے ذبح کر لیتے تو ان کے لیے آسانی ہو جاتی۔ فذبحوها وما كادوا يفعلون، آخر میں بڑی مشقت اٹھا کے پورا ملک انہوں نے چھان مارا اور وہ گائے پھر تلاش کی، جو ان کے سوالات کی وجہ سے اسپیسیفکیشن اس کی بڑھتی چلی گئی اور ان کو بہت زیادہ اس سے تھکنا پڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا زیادہ سوالات نہ کیا کرو۔ کیوں؟ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سوال کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن بہت سے لوگ اس لیے جہنم میں جائیں گے کہ وہ اپنے انبیاء سے کثرت سے سوالات کرتے تھے۔ مطلب کیا؟ کثرت سے سوالات، حجت بازی والے سوالات، اور صرف ایسے سوالات جس سے آدمی سے دلائل مانگنا مقصود ہو، ماننا مقصود نہ ہو۔ اگر علم حاصل کرنے کے لیے سوال کیا جائے تو وہ تو قرآن مجید نے خود اس کا حکم دیا ہے۔ مسلمان کو اللہ تعالیٰ کے حکم میں لاجک تلاش نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کافر آپ سے بات کرتا ہے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے بڑے بزرگوں کے سارے لاجک میں جواب موجود ہیں کہ ایک پادری نے جب مناظرہ کیا اور کہا کہ جناب آپ کہتے ہیں اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے، تو آپ مجھے صرف اللہ کا وجود ثابت کر دیں۔ تو ایک کتاب میں نے فارسی کی کتاب تھی، تھوڑی چھوٹی سی مدرسے میں پڑھائی جاتی، کہتے ہیں کہ اس بزرگ آدمی نے اس کے سر میں پتھر مارا۔ تو وہ کہتا ہے کہ جج قاضی کے پاس چلا گیا، کہتا ہے کہ میں نے اسے کہا کہ اللہ بتاؤ کہاں ہے، اور اس نے میرے سر میں پتھر مارا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ نے پتھر کیوں مارا؟ کہتے پتھر مارا تو کیا ہو گیا؟ اس نے کہا مجھے درد ہو رہا ہے۔ تو اس نے کہا درد ہو رہا ہے، درد کہاں ہے؟ کہتے درد بھی کوئی دکھانے والی بات ہے۔ اس نے کہا یہی تو ہم کہتے ہیں، اللہ بھی کوئی دکھانے والی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب.